حیدری حیدری آواز بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آبائهم وعلى آبائهم أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کریم کی سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے آپ مومنین کی خدمت میں. سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں و اساتید و علماء کے سے اجازت طلب کرتے ہوئے میلاد صادقین کی مناسبت سے ہدیہ تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں و بالاخص رہبر معظم و امام حجت امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کی بارگاہ عقیدت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. آج ہم جس مناسبت سے تمام مومنین یہاں جمع ہوئے ہیں وہ دو مناسبتیں ہیں، یعنی دو صادقین کی مناسبتیں ہیں، یعنی کہ دو صادق آئے. ایک وہ صادق جو زمانے جاہلیت میں عرب کے درمیان آیا تھا اور ایک وہ صادق جو تمام ائمہ معصومین کے آنے کے بعد آئے تھے. اب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ ولادت ہوئی ہے. اب ولادت ہوتی ہے 4 زاویوں سے، یعنی کہ جب بھی کسی چیز کو کسی کے پاس بھیجا جاتا ہے یا کسی کے پاس آتا ہے کوئی، تو 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کون آیا، کہاں سے آیا، کس کے پاس سے آیا اور کیا لے کے آیا. جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کی تلاوت کی ہے، اس پہ خداوند متعال فرما رہے ہیں قد جاءکم، کہ کون آیا، کس نے بھیجا. خداوند متعال یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا. کون آیا؟ نور آیا. کیا لے کے آیا؟ کتاب مبین لے کے آیا. یہاں پہ 4 چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. کس کے لیے آیا؟ آپ کے لیے آیا. کیا لایا؟ نور لایا. کون آیا؟ نور آیا. کیا لے کے آیا؟ کتاب مبین لے کے آیا. بس ثابت ہوا کہ خداوند متعال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے نور اور ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا. لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ رسول بھی ہماری طرح نعوذ باللہ ایک بشر ہے، نعوذ باللہ کہ وہ بھی ہماری طرح ایک بشر ہے. جبکہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ نور سے تشبیہ دیتے ہوئے مختلف چیزوں کو نور بیان کیا ہے. اور خداوند متعال نے فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، کیا فرمایا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، کہ خداوند متعال نے سب سے پہلے محمد و آل محمد کے نور کو خلق کیا، اس کے بعد جا کے کائنات کو خلق کیا. ہم انسان کی بات کرتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا، بشر کو پیدا کیا. اب بشر کی تشریح کس طرح ہے؟ بشر کو کس طرح پیدا کیا ہے؟ آگ سے، مٹی سے، ہوا سے اور پانی سے. یہ 4 چیزوں سے مل کے انسان بنا ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ یہ 4 عناصر اربعہ ملے ہیں تب جا کے انسان بنا ہے، اس کے علاوہ نہیں بنا. جبکہ ان 4 عناصر اربعہ سے پہلے بھی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق ہوئے تھے. یعنی کہ کیا نور، یعنی کہ کیا مٹی نہ تھی، نور محمد تھا. آگ نہ تھی، نور محمد تھا. پانی نہ تھا، نور محمد تھا. مٹی اور ہوا نہ تھی، نور محمد تھے. بس ثابت ہوا کہ خداوند متعال نے محمد و آل محمد کو کب خلق کیا؟ جب آدم کو خلق نہیں کیا تھا. جب آدم کو خلق کرنے کا یعنی کہ جب درود پڑھیں محمد آل محمد کی ذات پر. خداوند متعال قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، 12 نمبر 29 رکوع نمبر 1. وہاں کیا فرما رہا خداوند متعال کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے کسے خلق کیا؟ موت اور حیات کو خلق کیا. موت اور حیات کس کے لیے خلق کیا؟ موت اور حیات کو، موت اور حیات کو آپ اور ہمارے لیے خلق کیا. موت اور حیات کو نبی کے لیے یا پھر معصومین کے لیے خلق نہیں کیا، بلکہ پہلے انہیں خلق کرنے کے بعد
موت اور حیات کو خلق کیا. پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ خداوند متعال فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات الی النور. کہ خود حمد ہے اس پاک پروردگار کی جس نے کیا کیا, زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بعد ظلمت کو بنایا اور نور کو بنایا. کس کے لیے بنایا ان سب چیزوں کو؟ ہمارے لیے, تاکہ ہم ان چیزوں سے ہدایت پا سکیں. اور اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اس وقت یعنی کہ آدم کی خلقت سے 1400 سال قبل خداوند متعال نے ہمیں خلق کر دیا تھا. آدم کی خلقت سے پہلے ہم لوہے, درود پڑھے محمد یعنی عرش پر خداوند متعال نے ہمیں خلق کر دیا تھا اور ہم اس وقت تسبیح و تقدیس خداوند متعال میں مصروف تھے. جب خداوند متعال نے آدم کو پاک مردوں کے صلبوں سے خلق کرنا اور پاک عورتوں کی رحموں میں منتقل کیا, تو اس وقت خداوند متعال نے ہمیں خلق کرنے کے لیے عبد المطلب کے صلب میں منتقل کیا. عبد المطلب کے صلب میں منتقل کرنے کے بعد یہاں سے نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک کو جناب عبداللہ کے صلب میں منتقل کیا اور ایک کو جناب ابو طالب کے صلب میں منتقل کیا. جسے عبداللہ کے صلب میں منتقل کیا اسے محمد کہتے ہیں, اور جسے ابو طالب کے صلب میں منتقل کیا اسے علی کہتے ہیں. اور یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے ہمیں خلق کرنے کے بعد ہمارے اسما کو بھی اپنے اسما کے ساتھ رکھا. کس طرح رکھا کہ خداوند متعال محمود تو میں محمد, خداوند متعال اعلیٰ تو میرا بھائی علی, خداوند متعال فاطر السماوات والارض تو میری بیٹی شہزادی جناب فاطمہ الزہرا, خداوند متعال محسن تو میرا بیٹا حسن, خداوند متعال قدیم الاحسان تو میرا بیٹا حسین. بس خداوند متعال نے مجھ محمد کو رسالت و نبوت عطا کی اور میرے بھائی کو امامت و خلافت عطا کی. یعنی خداوند متعال نے مجھے رسول چنا اور میرے بھائی کو اسد اللہ, عین اللہ, وجہ اللہ اور نور اللہ بنایا. درود پڑھے محمد والے محمد کی لگتا ہے آپ لوگوں کو سننے میں مزہ نہیں آ رہا, سارے سو رہے. ایک زوردار سلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اور محمد والے محمد بلندر صلوات. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ نور ائمۃ من آل محمد, کہ خدا کی قسم ہم محمد و آل محمد ہی نور خدا ہیں. اب جب محمد و آل محمد جو آل ہے 14 کی 14, جب یہ نور خدا ہو سکتے ہیں تو خود محمد نور نہیں ہو سکتے. ہم انہیں کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا بشر ہے, نعوذ باللہ. تو یہاں پہ شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے, توصیف محمد کی کروں تحریر کہاں تک, توصیف محمد کی تحریر کروں کہاں تک, ناچیز کا ادراک تو پہچان یہاں تک, جبریل کے پر جلنے لگے جہاں تک, نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اب اس سے جو آگے ہے پردے میں نہا ہے, بازو ہے محمد کو تو خالق کی زبان ہے. درود پڑھے محمد علیہ محمد کی اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. مولانا نسیم ابرار نسیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے گاؤں میں گیا ایک شخص سے ملنے کے لیے. اس نے دعوت کی بھائی چائے پہ آ جائے میرے پاس, تو چائے پینے چلے گئے. وہ جب چائے پہ گئے تو ان کے درمیان یہی بات چھڑ گئی کہ محمد نوری ہے یا بشری ہے, آیا بشر ہے یا نور ہے.
تو یہ بات کرتے کرتے جب وہ بات کر رہے تھے تو جو مولانا صاحب تھے جو جنہوں نے دعوت کی تھی وہ اس بات پہ اڑے رہے کہ نہیں محمد بشر نور نہیں ہے. تو جب چائے کا وقت آیا تو دوسرے کمرے میں گئے چائے پینے کے لیے تو سامنے ایک تصویر اٹک تھی کسی مولانا صاحب کی. تو انہوں نے جو دو میزبان تھے انہوں نے مہمان کو چھوٹے کہہ دیا کہ بھائی دیکھیں سامنے مولانا صاحب کے چہرے سے کتنا نور ٹپک رہا ہے, کتنا نور ٹپک رہا ہے. تو یہاں پہ جو مہمان تھے ان کو موقع مل گیا. اس نے کیا کہا چھوٹتے ہی, اس نے کہا جب آپ ماننے پہ آتے ہو تو یہ جو شخص ہماری طرح جو بشر ہے اسے آپ نور مان رہے ہو, جو محمد ہے اسے نور نہیں مان رہے ہو آپ. کہ کیسا تضاد ہے, یا آپ نور کو نہ مانیں یا پھر اس بشر کو نور نہ کہیں. ہماری طرح اسے نور کہہ رہے ہیں. ہم بعض اوقات یہ پنجاب اور کراچی کے علاقوں میں زیادہ ہے, جب کوئی دودھ یا کوئی وائٹ چیز جسے ملائی وغیرہ پھینکنا چاہے تو کہتے ہیں بھائی سامنے نہیں پھینکو, سائڈ پہ پھینکو تاکہ یہ رزق ہے, کسی کے پاؤں کے نیچے نہ ہے, نور ہے خدا سائڈ میں رکھو, یہ کہتے ہیں. اور یہاں پہ جب ہم نہ ماننے پہ آتے ہیں تو محمد کو بھی نور نہیں مانتے. اور ایک اور بات جو میں نے اب پتہ نہیں وہ صحیح ہے جو نہیں کرنی چاہیے نہیں چاہیے, علماء تصحیح کریں گے, وہ یہ کہ جناب حضرت عمر کو کیا کہتے ہیں کہ ذو نورین والا, دو نوروں والا. کیوں کہتے ہیں دو نوروں والا؟ کہ انہوں حضرت عثمان کو مان لو, حضرت عثمان کو دو نوروں والا کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہ انہوں نے رسول کی دو بیٹیوں سے نکاح کیا ہے, جو بھی ہے البتہ اسے دو نوروں والا کہتے ہیں, لیکن رسول کو دو نوروں والا نہیں کہتے ہیں. کیوں؟ جس کی بیٹی سے شادی کی ہے اسے نور والا کہہ رہے ہیں, اور جس کی فضیلت کی وجہ سے اسے نور والا کہہ رہے ہیں اس کو نور نہیں مان رہے. عجیب تضاد ہے. اور خداوند متعال نے مختلف مقامات پہ نور کو بیان کیا ہے کہ نور یہ چیز بھی نور ہے, یہ چیز بھی نور ہے. تو میں ان چیزوں کی صرف آیات پڑھتا ہوں, اس کے بعد آخر میں تشریح کروں گا. خداوند متعال قرآن مجید میں فرما رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور ایک اور جگہ میں فرما رہے ہیں انا انزلناہ التوراۃ فیہا ھدی والنور, یعنی کہ کیا تورات بھی نور, وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی النور, یعنی کہ انجیل بھی نور ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نور مبین. اور پھر ایک اور مقامات فرما رہے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نور ذهب اللہ بنورہم وترکوہم فی ظلمات لا یبصرون. اور خداوند متعال بہت سارے مقامات سے فرما رہے ہیں العلم نور, اللہ نور الذی, اللہ نور السماوات والارض. خداوند متعال فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ کیا پہلا یہ کہ خدا نے فرشتے کو بنایا نور, خدا نے توریت کو بنایا نور, انجیل کو بنایا نور, قرآن کو بنایا نور, آسمان و زمین کو بنایا نور, علم کو بنایا نور, جنت کو بنایا نور, قرآن کو بنایا نور, یہاں تک کہ آگ کی بنائی بھی نور, آگ کی بنائی بھی نور, علم بھی نور, خداوند متعال بھی نور, امام بھی نور, نبی بھی نور, ان سب کو نور بنایا. پھر اس کے بعد خداوند متعال قرآن کے اندر فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. یہ کفار کیا گمان کرتے ہیں, یہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں, یہ مشرکین, کہ خداوند متعال کی نور کو جو یہ اپنی پھونکوں کے ذریعے سے بجھا سکتے ہیں, گمان کرتے ہیں, جبکہ خداوند متعال ایسا ہرگز ہونے نہیں دے گا. خداوند متعال اپنے نور کو پورا کرے گا, چاہے یہ کافرین رسوا ہی کیوں نہ ہو, چاہے یہ کافرین رسوا ہی کیوں نہ ہو, خداوند متعال اپنے نور کو تمام کرے گا. حدیث قدسی ہے لولا لما خلقتک افلاک, یعنی کہ اگر میں نے محمد و آل محمد کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں اس زمین و آسمان کو خلق ہی نہ کرتا. یہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہے کہ خداوند متعال نے اس کائنات کو خلق کیا. محمد کی شان میں کچھ شاعر نے کچھ یوں فرمایا ہے, کیا فرمایا ہے؟ حسن یوسف دیکھ کر, حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں, حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں, ارے یہاں خود 4 انگلیاں دیکھ کر کٹ گیا ہے. جب تو سمجھ میں نہیں آیا کسی کو, سارے سو رہے ہیں. اور چلے میں ایک اور شعر پڑھ دیتا ہوں علامہ اقبال کا. شاید علامہ اقبال سے بہت سے کم لوگوں کو آشنائی ہوگی, اگر ہوگی بھی تو بہت اچھی بات ہے. علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں وحدت کے حوالے سے, علامہ اقبال فرماتے ہیں
منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات نہیں ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج ہم ایک دوسرے کے پیر کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو ایام ہے 12 سے لے کے 17 تک ہفتہ وحدت منائے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی ہفتہ وحدت کے ایام میں پروگرام رکھتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ کس نبی کا جشن مناتے ہیں؟ اسی نبی کا جشن مناتے ہیں جس نے کیا فرمایا کہ آپس میں وحدت قائم کرو۔ نبی نے بھی وحدت قائم کی تھی۔ نبی نے کن سے وحدت قائم کی تھی؟ ان لوگوں سے جو کہ خدا کو بھی نہیں مانتے تھے، صرف ان کا ایک نصیحت ہے کہ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں۔ نبی کا بھی ایک نصیحت ہے کہ خود ایک خدا کو مانتے ہیں، باقی تمام چیزیں مشترک تھی، ڈیفرنٹ تھی ان لوگوں کی، صرف ایک بات مشترک تھی کہ ایک اللہ کو مانتے۔ انہوں نے وحدت کر لی، وہاں پہ وحدت ہو گئی، جبکہ ہم میں اور برادران میں کتنے پرسنٹ ایک چیز ہے، 90% ہم لوگوں کی چیزیں مشترک ہیں، ڈیفرنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک نہیں ہو رہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ بات یہ سوچ ہے ہماری کہ وہ لوگ نہیں مانتے، ہم سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو محمد و آل محمد کو مانتے ہیں، ہم سے زیادہ اعتقاد رکھتے ہیں وہ لوگ۔ ہمارے میں کیا ہے؟ ہم میں کیا فخر ہے؟ چلو میں اپنے آپ کو بتاتا ہوں، مجھ میں کیا فخر ہے، میں کیا فخر کروں کہ میں شیعہ ہوں، میں ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا۔ اس میں میرے فضیلت تو نہیں ہے نا مجھ میں کہ میں ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا ہوں، میرا ابا بھی شیعہ، امی بھی شیعہ، پورا خاندان شیعہ، میرے میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں۔ فضیلت اس میں ہے کہ آپ شیعہ گھرانے میں پیدا ہو، محمد و آل محمد کی تعلیمات کو لیں اور اس کے بعد اس پہ عمل کر کے وہ بنے جو محمد و آل محمد آپ کو چاہتے ہیں۔ آیا ہم محمد و آل محمد کے حقیقی شیعہ ہیں؟ ہم نے کبھی اپنا تجزیہ کیا ہے، اپنے آپ کو دیکھا ہے، پرکھا ہے کہ شیعہ کون ہوتا ہے؟ اگر اس بحث میں جائیں گے تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میں مختصر کرتے ہوئے کچھ بس آخری چند جملے بیان کر دوں اور آپ کی زحمتیں تمام کر دوں۔ وہ یہ کہ اگر آپ نور سے متمسک ہوں گے تو آپ فلاح پائیں گے۔ کس طرح فلاح پائیں گے؟ جس طرح 21ویں صدی کے اندر خمینی بت شکن نے فلاح پائی۔ خمینی بت شکن نے نور سے متمسک لیا، محمد و آل محمد کی تعلیمات سے ہدایت لی اور اسے اپنایا، تو کیا کیا؟ ایران کے اندر اتنا بڑا انقلاب برپا کیا۔ اب ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کہاں سے انقلاب برپا ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ محمد و آل محمد کی تعلیمات کو لیں تو دور حاضر کے اندر، چلے آپ کہتے ہیں امام خمینی گزر گئے، دور حاضر کے اندر رہبر معظم سید علی خامنہئی کتنی بڑی طاقت ہے، جس نے نور خدا سے ہدایت لیتے ہوئے، نور لیتے ہوئے، محمد و آل محمد کی تعلیمات میں چلتے ہوئے شیعہ سنی سب کے اندر ایک مقام و مرتبہ پایا ہوا ہے۔ خداوند متعال ہمیں بھی محمد و آل محمد کے ساتھ اور خداوند متعال محمد و آل محمد کا نور ہمیں لے کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔